روزنامہ جنگ، کرونا اور پچکے ہوئے گال۔ تحریر بلال الرشید۔ ملک کی ہر دیوار پہ لکھا ہوتا ہے، اگر آپ کا جسم لاغر اور گال پچکے ہوئے ہوں تو ہمارے پاس ہے خمیرہ ہرکولیس۔ یہ وہی لوگ ہیں جو نبض سے کینسر کی تشخیص کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب پچکے ہوئے گالوں کی سنیں۔ ایک لڑکا مجھے ملا اور اس نے بتایا کہ بے راہ روی اور بے اعتدالی کی وجہ سے اس کی صحت تباہ ہو چکی ہے۔ اس کے گال پچک چکے ہیں، اسے قبض رہتی ہے، اکثر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ بے اعتدالی کی وجہ سے میرا قد بڑھا نہیں، ہڈیوں میں ہوا بھر چکی ہے، کمر میں درد ہے۔ وہ سنجیدگی سے خودکشی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ یہ بتانے میں ناکام رہا کہ ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے کس جگہ۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کی ہڈیوں میں ہرگز ہوا نہیں بھری، وہ ہڈیوں کے ٹیسٹ کروا کے دیکھ سکتا ہے۔ اس کی کمر میں درد کہیں نہیں، بلکہ یہ خالصتاً نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اس نے کہیں سے پڑھ لیا تھا کہ بے راہ روی اختیار کرنے والوں کی ریڑھ کی ہڈی میں درد رہتا ہے۔ کچھ لوگوں میں بستر سے تیزی سے اٹھتے ہوئے بلڈ پریشر میں فرق آتا ہے، اس کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ قبض کی وجہ پریشانی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ بطور ایک عام آدمی کے جتنا میں میڈیکل سائنس کو جانتا ہوں، اس کی جنسی و جسمانی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ گال پچکے ہوئے نہیں، بلکہ قد بڑھنے کی وجہ سے اور عمر بڑھنے کی وجہ سے چہرہ کمزور ہے۔ اس عمر میں اکثر لوگ سوکھے سڑے ہی ہوتے ہیں۔ بے راہ روی کا قد پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قد جینیٹکس پر منحصر ہوتا ہے، البتہ اگر کوئی شخص شدید غذائی کمی کا شکار ہو تو الگ بات ہے۔ قد جینز میں لکھا ہوتا ہے اور کوئی دوا اس میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح بال بھی جینیٹکس کی وجہ سے گرتے ہیں۔ ایک بے راہ رو شخص بھی جسمانی طور پر مکمل اور بھرپور صحت مند ہو سکتا ہے۔ ان حکیموں نے ایک پوری نسل کو ذہنی طور پر بیمار کر ڈالا ہے۔ علاج کے نام پر وہ انہیں چاندی کے ورق ملی ادویات کھلاتے ہیں، گردے جنہیں فلٹر نہیں کر پاتے۔ میرے دوست حسن ناصر کا چچا زاد ایسی ہی ایک دوا کھا کر اپنے گردے تباہ کر بیٹھا، اور اسی طرح میرے ایک دوست کی بہن اسما اصغر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انسانی طبی تاریخ میں جو سب سے بڑا دھوکہ ان ان پڑھ لوگوں نے پڑھے لکھوں کو دیا، وہ نبض شناسی ہے۔ نبض دل کی دھڑکن ہے جس سے قلب کے بارے میں ذرا سی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ان فراڈیوں نے اپنی دھاک بٹھانے کے لیے یہ دعویٰ کیا کہ نبض سے ہم کینسر، ہیپاٹائٹس، ڈائبٹیز اور دوسری بیماریوں کی تشخیص کر سکتے ہیں، اور ہم مان بھی گئے۔ تازہ لطیفہ سنیے۔ ایک شخص کو سر درد لاحق تھا۔ حکیم صاحب نے اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور ارشاد کیا، کچھ سال پہلے آپ نے کسی داڑھ کی فلنگ کروائی تھی، یہ درد اسی فلنگ میں ہو رہا ہے، سر میں نہیں۔ میڈیکل سائنس کے ساتھ اس سے بڑا لطیفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس مریض سے بڑا بغلول اور کون ہو سکتا ہے جسے یہ نہ پتہ چلے کہ درد دانت میں ہے یا سر میں؟ اب یہ لوگ نبض پر ہاتھ رکھ کر دنیا میں آنے والے بچے کی جنس بھی بتائیں گے۔ کرونا کے ہنگام بعض کالم نگاروں نے جز وقتی حکمت شروع کر دی۔ اپنے کالم میں لکھا کہ جسے کرونا لاحق ہے وہ 3 قطرے اس دوا کے ڈالے اور 4 قطرے اس دوا کے۔ انتہائی نان پروفیشنل رویہ۔ آپ کے پاس طب کی ایسی کون سی ڈگری ہے جس نے آپ کو ادویات کے نام لکھنے کی اجازت دی؟ دوسری بات یہ ہے کہ مریض اپنے امیون سسٹم کی وجہ سے صحت یاب ہو رہے تھے، قطروں سے نہیں۔ میں بغیر کسی دوا کے 2 ہفتوں میں صحت یاب ہوا۔ اگر 100 لوگوں کو کرونا لاحق ہو تو 95 افراد اپنی امیون سسٹم کی وجہ سے خود ہی صحت یاب ہو جائیں گے۔ کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹر کبھی مر کے بھی یہ نہیں لکھے گا کہ جسے فلاں بیماری لاحق ہو وہ فلاں دوا کھا لے۔ ایسا ناسمجھ صرف عطائی ہی کر سکتے ہیں۔ کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہیں راتوں رات ڈگری ملی۔ MBBS کرنے والے FSC کے بعد 6 سال ایڑیاں رگڑتے ہیں تو پاس ہوتے ہیں۔ بلڈ ٹیسٹ سمیت کوئی تشخیصی ٹیکنالوجی نبازوں کے پاس موجود نہیں۔ کسی کے پاس اسپیشلائزیشن نہیں۔ ان میں سے کسی کا باپ بھی سرجری نہیں کر سکتا۔ کوئی سٹینڈرڈ ادویات نہیں، بلکہ ہر شخص دوسرے سے اپنا نسخہ چھپا کے بیٹھا ہے۔ اناٹمی پر بھی کسی سوال کا وہ جواب نہیں دے سکتے۔ انہی لوگوں نے راتوں رات کرونا کا علاج دریافت کرنے کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے یہ جھوٹ بولا
کہ کرونا ویکسین لگوانے والے کئی لوگ ہلاک ہو گئے۔ ایک خوراک سے وہ کینسر ٹھیک کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، آخری مرحلے میں یہ سب خاموشی سے جا کر خود بھی کرونا ویکسین لگوا لیں گے۔ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو تو لاکھوں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے یہ لوگ تختہ دار پہ لٹکا دیے جائیں۔